کسی ایک پوائنٹ آف ویو پر آنا چاہیے، آپ کا موقف کیا؟ میرا موقف یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں ایک پوائنٹ آف ویو پہ آ سکتے سوائے اس کے کہ پیغمبر دنیا میں موجود ہوں. دیکھیں پیغمبر جب دنیا میں موجود ہے نا، پھر جو ان کے فالوورز ہیں نا ان کا تو عقیدہ ایک ہوگا، کیونکہ پیغمبر سے اختلاف تو سیدھا سیدھا کفر ہے. ٹھیک ہے، پیغمبر جب دنیا میں موجود نہیں ہے نا تو صحابہ کرام کی بھی کسی معاملے میں ایک رائے نہیں ہو سکی. کئی معاملات کے اندر ان کے آپس میں بحثیں ہوئی، پھر کسی رزلٹ پہ پہنچے، بعض اوقات نہیں بھی پہنچے، جنگوں تک نوبت آئی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک ہی شخص ہے جس کی قبر مدینے میں ہے اس امت کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ جس پہ امت اکٹھی ہو سکتی ہے. امت سیدنا ابوبکر پہ بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، شیعہ نہیں مانیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شخصیات کی بجائے جس کو اللہ نے آپ کا امام بنا کے بھیجا ہے آپ اس کے اوپر امت کو اکٹھا کریں، وہ پیغمبر ہے. یہ اسکول آف تھاٹ ہمیشہ رہیں گے. ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم علمی اختلاف رکھیں، لوگوں کو علمی طریقے سے قائل کریں کہ یہ موقف صحیح ہے، یہ موقف جو تم نے اڈاپٹ کیا یہ غلط ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. بس اس سے زیادہ تو پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی کیا پیغمبر نے دنیا سے سارے کافر ختم کر دیے؟ نہیں، پوائنٹ آف ویو رکھا ہے اپنا. کافر تو جو مقابلے میں ہیں ان کے ساتھ ایز اے لاس ہزار لڑنا پڑے. اور قرآن پاک میں بھی نبی پاک سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہلکان نہ ہوں. آپ سرکار اس سے بڑھ کر اے نبی آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. یعنی یہ تو بہت بڑی بات تھی نا کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اس کے باوجود لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو آپ سے نہیں پوچھیں گے. آپ کا کام ہے وما علینا الا البلاغ. تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم سے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ لیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت اس کے لیے جو خود ڈرے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے اسے آپ تبلیغ کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، جو نہیں ڈرتا اسے چھوڑ دیں. فذکر ان نفعت الذکر، اے نبی آپ نے نصیحت کرنی ہے اگر نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہو. ہاں اگر فائدہ نہیں دیتا چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ. تو سرکار اسی کے اوپر تو میں عمل کر رہا ہوں. میں پیشن سے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتا ہوں. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی اسلام جب ممبر پہ آتے ہیں 2005 نمبر حدیث ہے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آواز بلند ہو جاتی جیسے کوئی جرنیل ڈرا رہا ہے کسی کو. یہ آپ کا پیشن کا سٹائل ہوتا تھا بیان کرنے کا. یعنی آپ نے اسلام کا طارق جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا تقریر کرتے ہوئے. ہاں آپس گفتگو میں تو میرے زیادہ جولی طبیعت کسی کی نہیں ہے، لیکن نبی اسلام نے بجلی اس لیے بھری کہ آپ پورے کانفیڈنس سے اس چیز کو بیان کرتے تھے، تب لوگ سیریس لیتے تھے اسے، ورنہ کوئی سیریس نہیں لیتا اس چیز کو. اچھا، اتحاد امت اسلام کی، اتحاد امت مسلمان کی بڑی بات ہوتی ہے. آپ کوئی ڈریم رکھتے ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ ہمیں کوئی مسلمانوں کا اتحاد بنا کے رہنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر کبھی بھی کوئی دنیا کا بڑا بلاک اکٹھا نہیں رہا بہت دیر تک. جو اتحاد، جو بلاکس ہیں وہ یا سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں یا اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے، برکس ہے، نیٹو ہے اور سارے یورپی یونین ہے. تو یہ جو اتحاد امت مسلمان کی بات کرتے ہیں بہت سی تنظیمیں بھی ہیں، تو اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اتحاد امت سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ایک خلیفہ بن جائے. یہ تو خلافت تو ختم ہو گئی نا. خلافت کی موومنٹ تو بھی بہت سی سرکار، وہ ملوکیت کی موومنٹ تھی، خلافت کہاں سے تھی؟ آج کل میں بات کروں کئی لوگ چلاتے تو سرکار چلائے نا جی، ٹھیک ہے اچھی بات ہے. جو آپ نے ڈریم کی بات کی نا، میرا ڈریم تو نہیں، میں نے تو ریئلٹی بنا دیا اسے. ہمارے درس میں ہر مکتب فکر سے لوگ آتے ہیں، انہوں نے اپنے فرقوں کو چھوڑا ہے اور ہمیں نہیں اڈاپٹ کیا. ہمیں اگر اڈاپٹ کیا ہوتا نا تو ان کو چھوڑنے کے بعد انہیں چندہ دینا بھی بند کر دیتے، ان کے پیچھے نمازیں بھی بند کر دیتے. نمازیں انہیں مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں، صرف انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت سے آزاد کر لیا. وہ اب ٹالریٹ کرتے ہیں، اگر شیعہ کی مسجد آ گئی ہے وہاں بھی نماز پڑھیں گے، بریلویوں کی آ گئی ہے وہاں بھی نماز پڑھیں گے. اس قسم کا اتحاد امت ہم سے پہلے نہ کسی نے کوشش کی تھی. ابھی تک اتحاد امت تھا وہ طارق جمیل ڈاکٹرن کے اوپر، اپنا چھوڑو نا کسی کا چھیڑو نا. ہم نے اس کو بالکل ریورس کیا، اپنا پہلے چھوڑو اور دوسرے کا بھی چھیڑ کے دیکھو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات ایسی ملے جو وہ درست کہہ رہا ہوں. اس بنیاد کے اوپر میں نے، یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی میں نے کر دیا، تو اللہ کے فضل سے ہم نے کر دیا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سب کے سب لوگ میری رائے کے پابند ہو جائیں، نہیں، یہ نہیں ہوگا کبھی بھی. یہ میں نے بتایا یہ صرف پیغمبر کا پروٹوکول ہے. پیغمبر کے بعد کوئی شخص بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ سب کے سب لوگوں کو، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے پاگل ہو جائیں، سوچنا چھوڑ دیں. اگر وہ سوچتے ہیں تو وہی کی تائید تو حاصل نہیں ہے، کسی ایک شخص کے اوپر متفق نہیں ہو سکتے. وہ 2-3 رائے رکھیں گے، وہ قیامت تک چلیں گی، کو ایگزسٹنس کریں. اتحاد امت جو ہم نے کروا دی. دیکھیں میرے خلاف اتحاد امت ہوا تمام فرقوں کے مولویوں کا، اور میرے حق میں اتحاد امت ہوا تمام فرقوں کی عوام کا. دیکھیں میں جیت گیا ہوں، کولڈ وار میں نے ون کر لی. اچھا، اتحاد امت تو بہت ہی اس طریقے سے کہ مسلمان مختلف خیالات کے وہ کسی ایک منیمم کنسنسس پر آ جائیں. یہ آپ بات کریں گے اس پہ تو کافی حد تک کو ایگزسٹ کریں. ابھی سعودی عرب نے دوستی کر لی ہے نا، دوستی تو نہیں، تھوڑے دشمنی کم کر لیا نا، تو اس کے افیکٹ آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے ہیں پوری دنیا میں. ہمارے یہاں بھی جی آ رہے ہیں. آپ نے تو الحمدللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا نا سعودی عرب نہ ایران، کوئی کسی کی بھی حمایت لینے کی کوشش کی. آپ نے سب کو ہی جی الحمدللہ وہ جو آپ نے بھی کہا وہ آپ نے کر دیا. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اسلام کو مکمل ضابطہ ہے، مکمل سسٹم، ایک سیاسی بھی اور عام انسان کا بھی کہا جاتا ہے. لیکن ہم لوگ اس کو مانتے ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز میں، دنیا کے بہت سے ملکوں میں جہاں پہ سیکس ود کنسنٹ جو کہ اسلام کے مطابق جائز ہے ہی نہیں، وہ ہے سودی نظام ہے. وہاں پردے کی اس طرح سے چیز نہیں ہے، احترام انبیاء کا جیسے اسلامی معاشرے میں ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ زیادہ پراسپرس ہیں، اور ہم لوگ وہاں جا کے بھی، جو مسلمان ہیں وہ وہاں جا کے زیادہ خوش رہتے ہیں بجائے ایک فرقہ دوسرے فرقے کے جہاں وہ اس کے زیادہ حامی ہیں اس ملک کے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ اسلامی اصولوں پر عمل بھی نہیں کر رہے لیکن زیادہ خوشحال ہیں اور لوگ وہاں جانا پسند کرتے ہیں؟ میں تو اسے بھی اگلی بات کروں گا. ایک یعنی ریلیجس سیٹ اپ کے اندر ایک میکینیکل انجینئر ہوتے ہوئے اور ایک پڑھا لکھا انسان ہوتے ہوئے اس دنیا کا، میں کہتا ہوں انہوں نے دنیا کو جنت بنا دیا. میں تو اس سے بھی آگے جاتا ہوں. لیکن وہ ہمارے اصولوں پر تو نہیں ہے. تو بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہمارے اصولوں پہ اگر وہ منو نے اسی طریقے سے چلیں گے تو ان کے لیے دنیا جنت بننی ہے؟ یہ کانسیپٹ ہی آپ کو بالکل غلط دیا گیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. دنیا میں آپ ایمانداری کے ساتھ
جو مورل لاز ہیں یا بنائے ہوئے انسانی قوانین بھی ہیں، اگر ایمانداری کے ساتھ ان کو بھی اگر آپ پریکٹس کرنا شروع کریں نا تو اس کی برکات دیکھ لیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں نہ دنیا کے ساتھ. اس میں ریلیجن کا کوئی قصور نہیں ہے، کب انہوں نے فالو کیا. ورنہ مجھے بتائیں اس وقت دبئی کو اگر آپ دیکھیں تو امن کی صورتحال میں دیکھیں، اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تو پھر اسلامی ملک ہے، وہاں کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مولویوں کو اٹھا کے نا ویٹیکن سٹی میں بٹھا دیا. جب تک ہم اپنے مولویوں کے لیے کوئی ویٹیکن سٹی نہیں بناتے نا، ان کے شر سے اس امت کو نہیں چھٹکارا دیتے، اس وقت تک آپ کا کچھ نہیں ہونا. آپ کیا اس چیز کی تو نہیں بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر بہت سے مذاہب نے، بہت سے فرقوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے کیا، آپ ہسٹری مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کی تھیولوجی کی، کہ انہوں نے کوئی ایک اتھارٹی بنا دی کہ اسلام کی ان کے مذہب یا فرقے کے کسی چیز میں اختلاف ہوگا تو یہ ایک اتھارٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ اس آیت کا، اس حدیث کا، یا اس آثار کا، اس روایت کا مطلب کیا ہے، یا آج اس کو بدلنا ہے تو کیسے بدلنا ہے. آپ دیکھتے ہیں جیسے آپ نے ویٹیکن سٹی کی بات کی، وہ تو کئی چیزیں بدل چکے ہیں اعلانیہ، اور وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. کیتھولکس کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ پوپ اب جو ڈیفائن کرے گا نا وہ خدا کی آواز ہوگی. آپ اس کی تو بات نہیں، اس کی تو میں بات بالکل نہیں کر رہا. ہم تو امام کعبہ کی آواز کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، ادھر ہم بکش ہیں. تو پھر ویٹیکن سٹی آپ نے کس اینگل سے؟ میں نے اس اینگل سے کہا کہ مولویوں کو اس پورے سسٹم سے الگ کریں، یہ ناسور ہے سسٹم کے لیے. انہوں نے ہمارے مذہب کا حلیہ بگاڑ دیا، ہماری معاشرت کا. ریاست کے کنٹرول میں آپ کہہ رہے جی ریاست کے کنٹرول میں ہے. ان کو آزادی نہ ہو جو انہوں نے یہ اپنی مرضی کا دین لوگوں کو بتا رہے ہیں، بکش دین بتائے نا تو سکون آ جائے گا دنیا کے اندر. ویٹیکن سٹی میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے یہ نہیں کہ میں وہ پاپائیت کو مانتا ہوں بھائی. آلریڈی آپ مجھے بتائیں سب سے بڑا مقبول فکر سب کانٹیننٹ میں بریلویت ہے، وہ تو امام کعبہ کو کافر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی فتویٰ تو نہیں میرا؟ جی وہ کہتے ہیں حج موقوف ہے. اچھا جی نجدی کہتے ہیں انہیں سب کچھ. یہ تو ایک اتنا بڑا یونیورسٹی ہوتا ہے کہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کافر سمجھتے ہیں انہیں. بالکل ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے. اس کی وجہ کہ احمد بریلوی صاحب ان کو ساروں کو نکال گئے اسلام سے. ان کے نزدیک محمد بن عبد الوہاب صاحب مجدد ہے، جس کی وجہ سے وہابی فرقہ ہے. اور احمد بریلوی صاحب جو ہے محمد بن عبد الوہاب کو جو ہے کافر سمجھتے ہیں، شیطان کا سینگ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسماعیل دہلوی نے جتنی یہاں پہ خباثت کی ہے اسے متاثر ہو کے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو کتنا بڑا فرق ہے. اور دیوبند اور بریلویوں کے جو مشترکہ بزرگ ہیں، ابن عابدین شامی جس نے فتاوی شامی لکھا جسے رد المختار کہتے ہیں، اس نے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور اس کے پیروکار خوارج کی جماعت ہے. یعنی دیوبند اور بریلوی دونوں کے نزدیک اہل حدیث خارجی ہیں. تو یہ تو پھر امام احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ کی ہی روایات کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ چکے ہیں. وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ کا نام لے کر سامنے آئے تھے لیکن یہ اس کو چھوڑ چکے ہیں. ہاں وہ احمد بن حنبل کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ابن تیمیہ کی تو نہیں کرتے لیکن احمد بن حنبل کی کرتے ہیں رسپیکٹ. اوکے، اپنی لڑی جہاں تک جوڑتے ہیں بیچ میں سے اس کا ظاہر ہے سرکار جب ان کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں بیان کر کے لڑی اپنی ابن مسعود کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ابن مسعود نے تو کہیں لکھا تھا کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے. ابن مسعود نے تو کہیں لکھا تھا کہ ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. ابن مسعود نے تو نہیں لکھا تھا کہیں پہ کہ جی جو ہے بزرگ قبروں سے نکل کے بھی آ کے بات چیت کر لیتے ہیں. یہ تو سب کچھ دیوبند بریلوی المہند اور اسام الرحمن میں یہ ساری جو ہے خرافات لکھی گئی ہیں نا. یہ تو ان کی طرف تو خام انہوں نے منسوب کیا ہوا اپنے آپ. اچھا، یہ بہت زیادہ مسئلہ جو فرقوں کے درمیان اور یہ جو ساری نفرت پیدا ہوئی ہے، کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بچپن میں ہی، اب تو یہ بہت رواج سیاست میں بھی آ گیا کہ ابھی 5 سال کی عمر تک بچہ پہنچتا نہیں ہے لیکن ابھی وہ ان لوگوں سے ملا نہیں ہوتا جن کے بارے میں ہم اس کو نفرت سکھا دیتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. وہ مذہب، مختلف مذہب کو، خاص طور پہ ہندو یہودی کو تو 5 سال کی عمر تک بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس سے نفرت کرنی ہے. اور بہت سے لوگ اب سیاستدانوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور بہت سے مختلف فرقوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ اس سے آپ نے نفرت کرنی ہے.